اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتُّمْ واو کے معنی اور، لَئِن لام یقیناً، ان اگر، اور اگر، متم اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا قتل کر دیے جاؤ، وہی بات اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے یا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے تمہیں شہادت نصیب ہو جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ لام جو شروع میں ہے یہ لام لازم ہے۔ پھر اگلا جو الف ہے یہ الہ کے ساتھ ہے، چونکہ الہ کے الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو یہ تو بولا نہیں جانا، تو لَإِلَى اللَّهِ، الہ کی طرف، اللہ کی طرف، تحشرون، تے تم کے لیے وہ جمع کی علامت ہے، اور حشر کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اکٹھا کر دیا جانا، اللہ کی طرف تم اکٹھے کر لیے جاؤ گے، اور تے مضارع کی علامت کے اوپر پیش آ گئی، اور تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یہ کلمہ بھی ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے، یہ معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے، وہاں تم نے خود جا کے اکٹھے نہیں ہونا، اللہ تمہیں وہاں پہ اکٹھا کر دے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں انہی کی طرف تو جا کے اکٹھے ہونا ہے۔ جنہیں اور خواہ تم مرو، یعنی اللہ کی راہ میں نیکی کے کام کرتے ہوئے مرو، یا مارے جاؤ، یا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا تو اللہ ہی کی طرف۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام